بوسٹ اپ کریں. تو یہ سارجنٹ رپورٹ تھی. اس کے بعد اب یہ جو نان مسلم موومنٹس تھیں یہ ختم ہو جاتی ہیں یہاں پہ آ کے. اب ہم دوبارہ وہ پیچھے چلے جائیں گے 1867 میں. 1867 میں سب سے پہلے جو مدرسہ بنا یا موومنٹ چلی وہ دیوبند موومنٹ ہے. دیوبند جو ہے بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے. یہ انڈیا کے اندر ایک جگہ ہے اتر پردیش, اس کے سہارنپور اتر پردیش کے اندر. تو وہاں پہ اس جگہ کا نام, گاؤں کا نام, علاقے کا نام دیوبند ہے. تو یہاں سے اس تحریک نے جنم لیا تو اس کو دیوبند کہا جاتا ہے. اسی سے یہ جو ہمارا ایک مسلک بھی ہے اہل سنت دیوبند. پھر انڈیا کے اندر یہ ایک اور علاقہ ہے بریلی, تو وہاں سے پھر جو بریلوی مسلک ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1867 میں یہ کام ہو رہے ہیں. 1867 میں یہ, اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا. ٹھیک ہے, میں مطلب یہ کہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے میرا اپنا تعلق بھی ادھر سے ہی ہو. مطلب میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ 1867 یعنی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, 130-40 سال ہی گزرے. تو یہ بنیاد. اسی طرح بریلی مسلک کے بھی ایسے, اس سے پہلے اہل سنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم قائل ہیں. اہل سنت سے میرا تعلق ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور دیوبند گھرانے سے میرا تعلق ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ مطلب دیکھا کریں ان چیزوں کو کہ ہم جو ہے جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ کتنا عرصہ پرانے ہیں. بہرحال دیوبند موومنٹ سٹارٹ ہوئی ادھر سے ہی بریلی موومنٹ سٹارٹ ہوئی. امام احمد رضا خان بریلی صاحب نے جو تحریک چلائی, ادھر سے مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہیں, رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں, انہوں نے تحریک شروع کی. دونوں کی تحریکیں کامیاب ہوئیں اور آج تک چل رہی ہیں. برِ صغیر پاک و ہند میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو آدھے جو سنی مسلمز ہیں وہ آدھے جو ہے وہ اس فقہ کے ہیں اور آدھے جو ہے وہ بریلی مسلک کے ہیں. بہرحال اسٹیبلش بائی مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی ان سہارنپور اتر پردیش انڈیا آن 30 مئی 1867. یہ جو ڈیٹس ہیں نا ان کی, جتنے ادارے ہیں یہ فنگر ٹپس پہ یاد کریں بھائی, لازمی آتی ہیں پیپر میں. پہلے اس کے ہیڈ مولانا یعقوب نانوتوی ہیں. اس کا فوکس تھا کہ کریکولم کو ریوائز کیا جائے, اسلامک کریکولم, پیور اسلامک کریکولم پڑھایا جائے, ریلیجیس اسپرٹس مسلم یوتھ کے اندر ڈیولپ کی جائے. تو علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ اس کی کچھ کنٹروورسیز تھیں جو سر سید احمد خان کی تھی, تو انہوں نے انڈیپینڈنس کے لیے بھی اسٹرگل کیا اور سائنس کو اگنور کیا. اگر ایک دینی مدرسہ تھا تو وہاں سائنس تو نہیں پڑھائی جاتی تھی. 30 مئی 1867. پھر انجمن حمایت اسلام 1884 کے اندر یہ خلیفہ حمید الدین نے مسجد بیکن موچی گیٹ لاہور میں 24 سپٹمبر 1884 کو اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی, انجمن حمایت اسلام کی. اس کا موٹو تھا کہ ریلیجیس اور جنرل ایجوکیشن. اب دیکھیں جو سر سید احمد خان تھے نا وہ علی گڑھ موومنٹ میں وہ جنرل ایجوکیشن پڑھا رہے تھے, ریلیجیس نہیں پڑھا رہے تھے. پھر دیوبند موومنٹ آئی تو انہوں نے ریلیجیس ایجوکیشن پڑھانی شروع کر دی صرف. پھر انجمن حمایت اسلام آگے 1884 میں, انہوں نے دونوں کو کمبائن کر لیا. دیکھیں ریلیجیس اینڈ جنرل ایجوکیشن ٹو میل اینڈ فیمیل مسلم اسٹوڈنٹس. تو فیمیل ایجوکیشن انہوں نے پہلے سٹارٹ کر دی تھی. تو کیسے انہوں نے اپنا فنڈ ریزنگ کی, بچے جو پڑھتے تھے وہ گھروں پہ جاتے, دستک دیتے, ایک مٹھی بھر آٹا ملتا, اسی سے جو ہے وہ اخراجات کمپنسیٹ ہوتے تھے مٹھی بھر آٹا سے. تو قرآن ود ٹرانسلیشن انہوں نے گریڈ 6 اور ابو سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا. اچھا, یہ اسلامیہ کالج لاہور 1892 بھی انہوں نے 1892 کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی. اسلامیہ کالج فار وومن ان لاہور, یہ اس وقت کا جو ہے وہ واحد کالج تھا فیمیلز کے لیے. انہوں نے ایک ویکلی حمایت اسلام میگزین بھی ایشو کیا اور ایک اورفنیج اسکول ہاؤس بھی, یتیم خانہ بھی بنایا. یونیورسٹی آف پنجاب 1882 میں پاکستان کی سب سے اولڈسٹ یونیورسٹی 1882 میں بنی تھی, اور یہ ایک ہی یونیورسٹی تھی ویسٹ پنجاب میں جب پاکستان بنا تھا. تو ہماری ہم کہہ سکتے ہیں مدر یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی, دی یونیورسٹی آف پنجاب. ندوۃ العلماء, پھر اس کے 10 سال بعد 1894 میں مولانا شبلی نعمانی نے ان کے فاؤنڈر کے نیم, ان کا ایئر اور جس شہر میں یہ بنائے گئے ہیں, یہ نام آپ کو فنگر ٹپس میں آنے چاہیے بھائی, ٹھیک ہے. تو مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں انڈیا کے اندر 1894 میں اس کی بنیاد رکھی,
اور مولانا شبلی نعمانی نے جب اس کی بنیاد تو رکھ دی لیکن اخراجات پورے نہ ہوئے 1894 میں، تو پھر کیا ہوا 4 سال تک یہ کام ٹھپ پڑا رہا. 1898 میں دوبارہ اس کو ریزیوم کیا گیا. اس کے پہلے ہیڈ مولانا محمد علی منگیری تھے. تو علی گڑھ سے یہ بھی جو ہے وہ ان کے بھی اختلافات تھے، تو گورنمنٹ ان کو 500 پر منتھ جو ہے وہ گرانٹ دیتی تھی. انہوں نے ویکلی ندوہ جو ہے وہ بھی ایشو کیا. ندوۃ العلماء واز فارمڈ ود دا ایم ٹو برنگ آل دا سیکٹس آف اسلام ٹوگیدر irrespective of their differences in belief. Nadwa means assembly and group. It was named so because it was constituted by a group of Indian Islamic scholars from different theological schools. جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو ٹچ دیا ہے کہ ادھر سے دیوبندی بریلوی الگ ہو گئے، ادھر سے انجمن حمایت اسلام کا اپنا رخ، ادھر سے سر سید احمد خان کی تحریکوں کا اپنا رخ، ادھر سے دیوبند کا اپنا رخ، انجمن حمایت اسلام کا اپنا رخ. تو ندوہ اسمبلی اکٹھا کرنا، تو یہ ایک تحریک شروع کی گئی کہ ان سب کو اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے تاکہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پھوٹ نہ ہو. تو یہ جو سیکٹوریل تھے ایشوز یا چیلنجز تھے، جیسے میں نے کہا اس وقت دیوبندی بریلوی بنا، تو ان کو آپس میں کلوز کرنے کے لیے بھی اس نے بڑا کردار ادا کیا. ندوۃ العلماء جو ہو نہیں سکا، تو شاید یہ جو مسالک کا اکٹھا ہونا یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا یہ ویسے. اچھا جی، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جی. جامعہ ملیہ اسلامیہ مولانا محمد علی جوہر نے 1920 میں علی گڑھ میں اس کی بنیاد رکھی. بعد میں 1925 کے اندر 5 سال بعد یہ دلی میں ٹرانسفر ہوا. تو انہوں نے میڈیٹر کا رول پلے کیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا، اگر آپ دیکھیں نا اس کا، یہ ندوۃ العلماء، تو یہ سیکٹس کو آپس میں اکٹھا کرنے پہ اس کا کام تھا. سیکٹس کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں، یعنی اس جو سیکٹوریل کلاسیفیکیشن ہے یہ اس کے اگینسٹ تھی. اور یہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے نا، تو اس کا فوکس تھا کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے. یہ جو موومنٹس تھی نا جتنی مسلمانوں کی، ان کو اکٹھا کیا جائے. تو انہوں نے میڈیشن کا رول پلے کیا علی گڑھ، ندوہ اور دیوبند موومنٹس میں. میڈیم آف انسٹرکشن ان کا اردو تھا، اور ان کی 5 سٹیجز میں تعلیم دی جاتی تھی. فرسٹ سٹیج 2 سال سے 2 ایئر میں تھی. 2 ایئر ایج میں جو ہے وہ 2 سال کے لیے یہ ایک سٹیج تھی. 5 سے 7 سال جو فزیکل ایج تھی، یعنی 2 سال کے لیے عربک قاعدہ، کچھ قرآن کی کچھ سورہ اور پھر ان کی ٹرانسلیشن سکھائی جاتی. اور پھر سٹیج 2 میں 5 ایئر سٹیج تھی، یہ ناظرہ قرآن کچھ صورتوں کو میمورائز کرنے کے ساتھ یہ پڑھایا سکھایا جاتا تھا. پھر سٹیج 3 میں 17 ایئر تک 5 سال کی یہ ایج سٹیج تھی، جس میں سائنس، میتھ، فلاسفی پڑھائی جاتی تھی. بس ان کی سٹیجز ٹوٹل یاد رکھ لیں گے یہ تھیں. تو سٹیج 4 کے اندر یہ 3 ایئر سٹیج تھی، اسلامک اسٹڈی، ہسٹری، یہ سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے. سٹیج 5 میں پی ایچ ڈی کسی سبجیکٹ میں کرائی جاتی تھی. اس کا ایمفیسس ریلیجیس ایجوکیشن، سائنس ایجوکیشن تھا. میڈیم آف انسٹرکشن اس میں اردو تھا. انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو اپوز کیا اور کانگریس کو سپورٹ کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ انڈیا کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. یہ تھی جی سب کانٹیننٹ میں کچھ امپورٹنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اباؤٹ انفارمیشن. ابھی ہم جو ہے وہ انٹر ہوں گے ہسٹری آف پاکستان کے اندر. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو پاکستان میں جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں، پاکستان میں جو جتنا کام ہوا اب تک 1947